بار آئی۔ جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانہ میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی۔ بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی۔ حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، تیرے غربت قدم رحمت پروردگار آئی۔ سامعین محترم، آج کی یہ محفل پروقار آقا کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ ہے۔ یہ ربیع الاول کا ماہ مبارک ہے۔ ربیع الاول میں الہ العالمین نے اس کائنات کو اپنی نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت دنیا میں نازل فرمائی، اور وہ نعمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ خود اعلان فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس کس نعمت کا انکار کر سکتے ہو، میری کس کس نعمت کا تم شمار کر سکتے ہو۔ اللہ نے انسانوں پر ان گنت لا تعداد نعمتیں عطا کی ہیں۔ زندگی ایک اللہ کی نعمت ہے، صحت اللہ کی نعمت ہے، میرا اور آپ کا وجود، اس میں بے شمار اعضاء، ہر عضو کا صحیح سالم ہونا، آنکھوں کا، کانوں کی سماعت کا، آنکھوں کی بصارت کا، زبان کی گفتگو کا، اور اس طرح ہاتھ پاؤں صحیح سالم ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے ان تمام نعمتوں کو عطا کیا، بن مانگے عطا کیا، لیکن کسی نعمت کو جتلایا نہیں، کسی نعمت کو نعمت نہیں کہا، بلکہ یہ انسانی وجود کا ایک لازم حصہ ہے۔ ہاتھ انسان کے وجود کا حصہ ہے، پاؤں انسان کے وجود کا حصہ ہے، آنکھ، کان، ناک، دیگر تمام جتنے بھی اعضاء ہیں یہ وجود کا حصہ ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا ہے تو نعمتیں، میں جتلاتا نہیں، لیکن اللہ نے جس نعمت کو جتلایا ہے، جس نعمت کو نعمت کہا ہے، جس نعمت کو فخر کے طور پر بیان فرمایا، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اے ایمان والو، اگر تم پر میں نے اپنی نعمت کبریٰ عطا کی ہے، نعمت عظمیٰ عطا کی ہے، اگر تم پر میں نے سب سے اعلیٰ اور عرفہ نعمت عطا کی ہے، تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ آپ کو محمد کی امت میں پیدا فرمایا، آپ کو رسول اللہ کی امت پہ پیدا فرمایا، اور تمہاری طرف میں نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ کو مبعوث فرمایا۔ حالانکہ انبیاء تو اور بھی ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہے، نوح نبی اللہ ہے، آدم ابراہیم خلیل اللہ ہے، آدم صفی اللہ ہے، یوسف صدیق اللہ ہے، داؤد خلیفۃ اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے۔ 1,24,000 نبی ہیں، ان میں 313 رسول ہیں جن کو اللہ نے کلمے عطا کیے، جن کو اللہ نے کتابیں عطا کی، لیکن تمام رسولوں کا سردار، تمام نبیوں کا امام اگر کسی کو اللہ نے بنایا ہے تو وہ میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ کو بنایا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا یہ نبی عام نبی نہیں، یہ نبی عام نبی نہیں، یہ خاص رسول ہے، یہ خاص نبی ہے، یہ خاص پیغمبر ہے، اور میں نے جس امت کو یہ نبی عطا کی ہے اس امت میں میرا سب سے بڑا احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم میری کسی نعمت پہ شکر ادا کرو گے، جتنا زیادہ شکر ادا کرو گے اللہ اس شکر پر تمہیں مزید نعمتوں عطا فرمائے گا، نعمتوں کے اندر اضافہ فرمائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم کسی نعمت کا انکار کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو، کسی نعمت کی ناقدری کرتے ہو، مثال کے طور پر ایک عام مثال مشہور ہے،
بندے کہتے ہیں کہ صحت کی قدر کرنی چاہیے، طاقت کی، قوت کی، صحت کی قدر کرنی چاہیے. بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. اگر ہمارے پاس وقت ہے، فرصت ہے، اس فرصت کو، اس وقت کو تنگ دستی اور تنگ عالم جب وقت نہ ملے، ایک بندہ چارپائی پہ پڑ جائے، اس وقت کہ یار اب تو میرے پاس وقت نہیں، اب تو میں اٹھ کے مسجد میں نہیں جا سکتا، اب تو جماعت کے ساتھ نماز میں نہیں پڑھ سکتا، اب میں جناب تبلیغ کے سفر میں بھی نہیں جا سکتا. تو جب فرصت تھی اس وقت کی فکر نہیں تھی. اب چارپائی پہ پڑ گئے، اب بیماری آ گئی، اب فکر لگ گئی. تو اس لیے انہوں نے کہا، مفسرین فرماتے، فقہا اور بزرگ فرماتے ہیں کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے، فرصت کے اوقات کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو نعمت عطا کی ہے، اللہ کی نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے. ایک گزارش بات کر کے میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں گا کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے آقا کی امت میں پیدا کیے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ ہمیں اس کا فکر نہیں ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. قرآن پاک کو اگر آپ پڑھیں، دیکھیں، مطالعہ کریں، جتنے بھی نبی پیغمبر رسول ہے، ہر نبی پیغمبر رسول نے آقا کریم کی آمد کی اطلاع دی ہے، پیش کی اطلاع کی ہے. اس قال عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم سے کہا، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تمہاری طرف اللہ کے رسول بن کر آیا ہوں. سورۃ صف ہے 28واں سپارہ. حضرت عیسیٰ کا کلام اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے میری قوم بنی اسرائیل، اے یہودی عیسائیوں، انی رسول اللہ، میں عیسیٰ ابن مریم، الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کے رسول بن کر آیا ہوں. اور میں کیا کرتا ہوں؟ مصدقا، میں تصدیق کرتا ہوں، لما بین یدی من التوراۃ، کہ تمہارے ہاتھوں میں تورات ہے. مجھ سے پہلے نبی موسیٰ آئے، میں موسیٰ کی تعلیمات کو، موسیٰ کی پیغمبری کی، موسیٰ کی رسالت کی، موسیٰ کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں. اور جو اس کے اوپر تورات نازل ہوئی، اس تورات کی تصدیق کرتا ہوں. وَمُبَشِّرًا، پہلے آنے والے نبی موسیٰ کی تصدیق کر رہا ہوں، تائید کر رہا ہوں، تصدیق کر رہا ہوں، اور تمہیں ایک اور بشارت دے رہا ہوں. میں عیسیٰ اس وقت تمہارے سامنے موجود ہوں، لیکن میرے بعد بھی ایک نبی آئے گا، میرے بعد بھی ایک رسول آئے گا، میرے بعد بھی ایک پیغمبر آئے گا. مبشرًا برسولی یاتی من بعدی، میرے بعد ایک رسول آئے گا، اسمہ احمد، اس رسول کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. میں اس کی بشارت دے رہا ہوں. اگر تمہاری زندگی میں، میری زندگی میں اگر وہ رسول آ گیا تو میں بھی اسی رسول کا کلمہ پڑھوں گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر تمہاری زندگی میں وہ رسول آ گیا تو میرا حکم یہ ہے تم بھی اس کی اتباع کرو. جتنے بھی نبی پیغمبر رسول آئے، ہر ایک نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، سارے نبی پیغمبروں نے کہا، اے اللہ ہمیں محمد کی امت میں پیدا فرما، ہمیں محمد کی امت میں پیدا فرما. جس محمد کی امت کی شان اتنی زیادہ ہے، جس کی شان توصیف اور بلند و بالا ہے، اگر وہ امت ہمیں عطا فرما، اگر ہمارے نصیب میں نہیں تو ہمیں محمد کی امت میں پیدا فرما. یہ سب نبیوں کی دعا تھی. اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کا نمائندہ حضرت عیسیٰ کو بنا دیا، تمام نبیوں کا نمائندہ حضرت عیسیٰ کو بنا دیا، تمام نبیوں کا سفیر عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا. میرا آپ کا عقیدہ ہے، قرآن کا عقیدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں کہ نہیں؟ آپ سب اظہار فرما دیں، آپ کہنے میں بات ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام آج بھی کیا ہیں؟ آج بھی زندہ ہیں، آسمانوں پہ ہیں. اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا. اب قرب قیامت نبی شفیع جامعہ مسجد سے قیامت سے پہلے نازل ہوں گے، اور جب دنیا میں تشریف لائیں گے، یہاں 40 سال کا عرصہ گزاریں گے، شادی کریں گے، بچے بھی ہوں گے، پھر دجال کے ساتھ جنگ کریں گے، یہودیوں کو ختم کریں گے. جب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت واپس تشریف لائیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ حضور کے امتی بن کر آئیں گے. تو یہ میری اور آپ کی اس امت کی حیثیت دیکھیے، اس کی توقیر اور عظمت دیکھیں. میں اور آپ کی معمولی نہیں ہے، حضور کی امت کو معمولی امت نہیں. یہ ایسی امت ہے کہ اللہ نے اس امت کو نبیوں والا درجہ عطا فرمایا.
اس امت میں اللہ نے نبیوں کو شامل فرمایا. جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام تمام نبیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سارے دفعہ پڑھ دیں لا الہ الا اللہ، گونج جائے ذرا اونچی بات سے، محبت سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر آئیں گے، مہدی علیہ السلام ہوں گے، وہ کہیں گے جناب جماعت کرائیں. حضرت عیسیٰ فرمائیں گے نہیں، میں حضور کی امت کے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا، میں حضور کی امت کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھوں. امام مہدی امامت کروائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کے نماز پڑھیں. تو مقصد یہ حضور کی برکت ہے، اللہ کے نبی کی یہ نسبت ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ نے عطا کی ہے. اس چیز کو اللہ فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے ایمان والو، میں نے تمہیں زندگی نعمت کے طور پر دی، صحت نعمت کے طور پر دی، بصارت نعمت کے طور پر دی، میں نے سماعت نعمت کے طور پر دی، تمہیں چلنے کی طاقت عطا کی، تمہیں پکڑنے کی قوت عطا کی، بولنے کی جسارت عطا کی، دیکھنے کی طاقت عطا کی، گفتگو کرنے کا ملکہ عطا کیا، عقل و شعور عطا کیا، فہم و فراست عطا کی. تم دیکھتے ہو، ایک کی مٹی کو دیکھتے ہو، مٹی کو دیکھ کر سونا بنا دیتے ہو، لکڑی کو دیکھ کر ایک قیمتی دھات اور قیمتی فرنیچر کی شکل میں تبدیل کر دیتے ہو. میں نے تمہیں اتنی عقل و شعور عطا کیا کہ لوہے کو تم ہوائی جہاز کی شکل میں ہواؤں میں اڑا دیتے ہو، لوہے کو پانی کے اوپر چلا دیتے ہو. یہ ساری میری نعمتیں ہیں، یہ ساری میری نعمتیں ہیں. لیکن ان سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مجھ کو آپ کو اس بڑی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.